تو آگے سے کہتے تھے کہ تم آپ ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اپنے دیگر معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو تم جو کہتے ہو نا اللہ کا عذاب آئے گا اور ڈراتے ہو ہمیں، تو تم وہ اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ۔ اور وہ عبادات جو ہم اللہ رب العزت کی کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے اعمال فعلیہ ہوں یا قلبیہ ہوں، اور وہ عبادت ہو، وہ کام قرآن و سنت کی روح سے عبادت ہو، تو وہ سارے کے سارے کام جو صرف اللہ ہی کے لیے کیے جائیں گے۔ اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی ایمان میں کمی بیشی کے حوالے سے۔ بنیادی بات جو یاد رکھنے کو یہ ہے کہ عقائد میں حنفیہ تقلید کے قائل نہیں ہے۔ ان کے ہاں عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں ناقلین، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدے کے حوالے سے کوئی بات نقل نہیں کی۔ حالانکہ عقائد کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فقہ میں تو کہتے ہیں کہ تقلید فرض ہے، اور تقلید کے بغیر جو ہے ان کو نہ طہارت کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا۔ اور جو سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے عقائد کا، اس میں وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، عقائد میں تقلید حرام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رٹا بھی لگاتے رہتے ہیں کہ ہم ماتریدی ہیں، ہم اشعری ہیں، ہم امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں۔ جس طرح ہم کثرت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری کے مقلد ہے۔ تو میرے بھائی، تم بھی تو عقائد کے حوالے سے ہر بات کی نسبت اور ہر جو بات کہہ دی ہے امام ابو منصور ماتریدی نے، تم اسی کو اختیار کرتے ہو، یعنی تم نے تقلید ہی کی ہے امام ابو منصور ماتریدی کی عقائد میں۔ یعنی فقہ میں تو مقلد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور عقائد میں تو مقلد ہو ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان مرکب ہے، بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں۔ پہلے بھی ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں، دو چار اور اس کو ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث فرمایا کہ طہور شطر الایمان، اور نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں۔ اور اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ حب الانصار من الایمان، حب علی من الایمان، حب صحابہ من الایمان ہے، حضرت عائشہ کی محبت ایمان ہے۔ تو یہ ساری یہ دلائل بے شمار ہیں، ایک طویل لسٹ ہے ان کی، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو یہ ہے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید الالوہیہ یا توحید فی العبادہ، اور دوسری قسم ہے اسماء اور صفات کی، اور تیسری قسم ہے ربوبیت کی۔ تو پہلے ہم اختصار کے ساتھ کہ توحید الوہیت کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد قرآن کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے جب ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ صرف ایک اللہ الہ ہے، عبادت اسی کے کرو، تو آگے سے کہتے تھے کہ تم آپ ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اپنے دیگر معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو تم جو کہتے ہو نا اللہ کا عذاب آئے گا اور ڈراتے ہو ہمیں، تو تم وہ اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ۔ فَأْتِنَا مَا تَعِدْنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اسی طرح کی بات جب دوسری بھی جو سورہ صاد میں بھی کہی گئی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ نبی یہ کہتا ہے کہ یہ اتنے خدا ہے لیکن صرف ایک ہی الہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب،
یہ بات عقل سے میں نہیں آتی. یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے کہ دنیا کا سارا نظام جو صرف ایک ہی الہ چلا رہا ہو. تو مشرکین مکہ جو ہے وہ توحید فی الالوہیہ کے انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک پہاڑ کا خدا ہے، فلاں بارش کا خدا ہے، اولاد دینے والا خدا ہے، مشکل کشا اور ہے. تو ہمارا جو عقیدہ قرآن و سنت کا کہ اللہ رب العزت الوہیت میں یا توحید فی العبادہ میں یکتا ہے. جو کام جس کا ہم عبادت کہیں گے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. اب جو عبادات ہیں وہ عام طور پر یوں سمجھیں کہ دو طرح کی ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم الوہیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اپنے پاکیزہ ناموں کے ساتھ، اپنی پاکیزہ صفات کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ اور اپنے علو کے ساتھ فوق السماوات ہے، عرش پر. اور کلام فرماتا ہے اللہ رب کبھی اپنے فرشتوں سے یا مخلوق میں سے جس سے چاہے، جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور ہم عمومی طور پر ان قضاء و قدر اور جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، سارے جو فیصلے اللہ ہی کے ہوتے ہیں، قضاء و قدر کا مالک وہ ہے، یہ بنیادی طور پر. اور وہ عبادات جو ہم اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں اعمال فعلیہ، جیسے دعا ہم کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استعانت کا، پریشانی کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ ساری کے ساری اللہ سے ہم روزی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، مصیبت کے وقت آسانی مانگتے ہیں، تو شفا مانگتے ہیں بیماری کے بعد. یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں اعمال فعلیہ ہیں. اور مشکل کے وقت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ دعا ہے. اور یہ اخلاص ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فاعبد اللہ مخلص لہ الدین. تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کریں گے. محبت ہے جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے. تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا انداد بنا دیتے ہیں، اللہ کے شریک، اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جانی چاہیے. اب نماز ہے اللہ کے لیے ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ جو نظر و نیاد ہے، یہ حلف ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ ساری کے ساری جو ہمارے عبادات ہیں، عبادات فعلیہ. اور دوسرے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو ہم ان کو کہتے ہیں اعمال قلبیہ. جیسے یقین آ جاتا ہے انسان کو، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے دل میں، خشیت اس کی، امید لگاتا ہے اللہ کی ذات سے. یہ توبہ کرتا ہے، یا انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو ندامت ہوتی ہے اللہ کے سامنے، وہ کہ منہ سے بول کر کوئی بات نہیں کہتا، تو اس کے جو اس کے اثرات اس کے دل پر ہوتے ہیں. توکل ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اللہ سے خیر کی امید رکھنا، اور رغبت کے ساتھ اور امید کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا. تو یہ سارے کے سارے جو اعمال قلبیہ ہے. کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ اعمال قلبی میں سے ہے، کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو یہ اعمال قلبی ہے. تو گویا کہ ہر طرح کے اعمال فعلیہ ہوں یا قلبیہ ہوں، اور وہ عبادت ہو، وہ کام قرآن و سنت کی روح سے عبادت ہو، تو وہ سارے کے سارے کام جو صرف اللہ ہی کے لیے کیے جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں توحید فی الالوہیہ یا توحید فی العبادہ. تو بے شمار اس طرح کی بیت اللہ کا طواف ہے، جو غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا تو وہ شرک کرے گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے کہ من حلف بغیر اللہ فقط اشرک. تو ہر وہ کام جو عبادت ہے، نظر عبادت ہے، حلف عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے. تو جو بھی کام عبادت ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا. وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ کام نہیں کیا جا سکتا. اگر کریں گے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا. اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے جو عقیدہ ہے توحید کا
الوہیت کے حوالے سے سمجھنے کی اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔